الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله. وقال تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. ہوتی ہے اذانیں اب بھی تو مسجد کی فضا سے اے انور. ہوتی ہے اذانیں اب بھی تو مسجد کی فضا سے اے انور. جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. محترم بزرگوں اور بھائیوں، قرآن عظیم الشان کی جس آیت کی تلاوت کی گئی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے: یا ایھا الذین آمنوا آمنو، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لانے کے دعوے دار ہو. آمنو باللہ و رسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. قرآن کی اس آیت کا انداز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو مخاطب کر رہے ہیں وہ ایمان والوں ہی کو مخاطب کر رہے ہیں کہ اے ایمان والو آمنو، ایمان لاؤ. یہ عجیب بات ہے کہ ایمان والوں ہی سے اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ ایمان لاؤ. ہونا تو یہ چاہیے یا ایھا الذین نافقوا، اے منافقو ایمان لاؤ. ہونا تو یہ چاہیے یا ایھا الذین اشرکوا، اے مشرکو ایمان لاؤ. ہونا تو یہ چاہیے یا ایھا الذین کفروا، اے کافروں ایمان لاؤ. لیکن اللہ یہ نہیں فرما رہے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنو، کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ. اس کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین نے الگ الگ اس کی تشریح کی ہے. چنانچہ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والو آمنو باللہ و رسولہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو، اپنے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا کرو. مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اے ایمان والو اپنے ظاہر اور باطن کے تضاد کو ختم کرو. یعنی جو ظاہر میں ہو ویسے ہی باطن میں ہو. یہ نہ ہو کہ اندر سے کچھ اور ہو، ظاہر سے دیکھنے میں کچھ اور لگو. چھپ کر کے کچھ اور کرو اور لوگوں کے سامنے کچھ اور کرو. تمہارا ظاہر بھی ویسا ہی ہو جیسا تمہارا باطن ہو، دونوں ایک جیسا ہو، یکساں ہو. مفسرین نے یہ بھی اس کا مطلب بیان کیا ہے کہ اے ایمان والو اپنے قول اور فعل کے فاصلے کو ختم کرو. یعنی تمہارا جو کہنا ہو وہی کرنا بھی ہو. یہ نہیں کہ کہو تو کچھ اور کرو کچھ اور، منہ سے تو کچھ اور کہو، منہ سے کچھ اور بات کرو، منہ سے تو بہت سی چیزیں اچھی اچھی باتیں کرو، لیکن جب کرنے کا معاملہ آئے، جب کرنے کا نمبر آئے تو ان چیز کو چھوڑ دو، بالکل نہ کرو. تو یہ کرنے اور کہنے میں کوئی فرق نہ رہے بلکہ دونوں ایک جیسا ہو جائے، جیسا کہو ویسا کرو. یہ مطلب مفسرین نے بیان کیا ہے. بعد مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ ایک رنگ میں جو دین اور اسلام کا جو رنگ ہے اس رنگ میں اس طرح سے رنگ جاؤ کہ صرف دین اور اسلام ہی وہ رنگ نظر آئے. یک رنگی دو رنگی چھوڑ دو، یک رنگ ہو جاؤ.
سراسر موم ہو جاؤ یا سراسر سنگ ہو جاؤ۔ یہ نہ رہے کہ زبان سے تم اقرار کرو آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ، یہ چھٹا کلمہ جسے یہ ساتواں کلمہ جسے ایمان مفصل کہا گیا ہے، اور چھٹا کلمہ جسے ایمان مجمل کہا گیا ہے، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ۔ یہ ایمان مجمل اور مفصل ہم سب پڑھتے ہیں، اس کلمے کو ہم پڑھتے ہیں اور اس کلمے پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اپنے ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، آمنت باللہ کہ میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے رسول پر، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، وکتابہ اور اس کے کتابوں پر، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر، جزا اور سزا پر اور حساب و کتاب پر ہم اقرار کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم ایمان لے آئے۔ یہ ایمان لانا صرف زبانی نہ ہو، صرف جمع خرچ نہ ہو، بلکہ کردار سے بھی نظر آئے، فعل سے بھی نظر آئے۔ اسی لیے مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اس آمنو کا مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ کا مطلب یہ ہے کہ پورے اعضاء یعنی سر کے بال سے لے کر کے پاؤں کے ناخن تک ایمان لاؤ۔ یہ نہ ہو کہ زبان سے تم اقرار کرو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ زبان سے تو تم کلمہ پڑھو، زبان سے تو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو، لیکن نہ تمہاری آنکھ مسلمان ہو، نہ تمہارا کان مسلمان ہو، نہ تمہاری زبان مسلمان ہو، نہ تمہارا دل و دماغ مسلمان ہو، نہ تمہارا ہاتھ پیر مسلمان ہو۔ اسی لیے قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو آمنوا ادخلوا داخل ہو جاؤ فی السلم اسلام میں، کافہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ آج ہمارے اندر جو کمی ہے، آج ہمارے اندر جو کوتاہی ہے، جو آج زوال کا سبب ہمارے لیے بنا ہے، اس کا بس ایک ہی وجہ یہی ہے کہ آج ہم پورے طور پر مسلمان نہیں ہیں، آج ہم اسلام میں پورے طور پر داخل نہیں ہیں۔ زبان سے ہم اسلام کا ایمان کا نام لیتے ہیں، لیکن مکمل طور پر ہمارا کلچر، ہمارا رہنا سہنا، ہمارا بولنا، ہمارا جاگنا سونا، ہماری زندگی گزارنا یہ اسلام کے مطابق نہیں ہے۔ جب ہماری زبان بھی مسلمان ہو جائے گی تو ہم اس زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، کسی کی ایذا رسانی نہیں کریں گے۔ یاد رکھیں جو سب سے بڑی بیماری ہوتی ہے وہ دل کی بیماری ہوتی ہے، اور دل کی بیماریوں میں سب سے بڑی جو بیماری ہوتی ہے وہ دل آزاری کی بیماری ہوتی ہے۔ کسی کو ٹھیس پہنچا دینا، کسی کے دل کو جو ہے چوٹ لگا دینا، زبان کے ذریعے سے چاہے ہو، چاہے دل و دماغ کے ذریعے سے ہو، چاہے سازش کے ذریعے سے ہو، چاہے غیبت کے ذریعے سے ہو، تانا زنی کے ذریعے سے ہو، ہمارے ہاتھ اور پیر کے ذریعے سے ہو، کسی بھی ذریعے سے ہو، کسی کو اگر ہم ٹھیس پہنچائے، تکلیف دیے، تو یہ ہماری زبان مسلمان نہیں ہے۔ ہم آنکھ سے غلط چیز کو دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھ کا غلط یوز کر رہے ہیں، غلط چیزیں دیکھ رہے ہیں، غلط مناظر دیکھ رہے ہیں، فحش چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ ہماری آنکھ مسلمان نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے کان سے غلط چیز کو سن رہے ہیں، غیبت سن رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، فحش باتوں کو سن رہے ہیں، گالی گلوچ کو سن رہے ہیں، تو یہ ہمارا کان مسلمان نہیں ہے۔ دل و دماغ کا اگر ہمارا استعمال غلط ہو رہا ہے، کسی غلط جگہ اپنے دماغ کا استعمال کر رہے ہیں، اپنے خیالات کو غلط کی طرف لے جا رہے ہیں، تو یہ ہمارا دل و دماغ مسلمان نہیں ہے۔ یہی حال ہمارے ہاتھ کا بھی ہے، یہی حال ہمارے پیر کا بھی ہے۔ اگر ہم اپنے ہاتھ کا صحیح استعمال کر رہے ہیں، اچھے کاموں میں اپنے ہاتھ کو لگا رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے خیر ہے، لیکن اگر غلط جگہ ہم اپنے ہاتھ کو لگا رہے ہیں، غلط طریقے سے اپنے ہاتھ کو یوز کر رہے ہیں، اور جہاں دفاع کرنی چاہیے، جہاں حفاظت کرنی چاہیے، جہاں لوگوں کے ساتھ خیرخواہی کرنی چاہیے، جہاں لوگوں کے ساتھ نیکی کرنی چاہیے، وہاں ہم غلط ہاتھ استعمال کر رہے ہیں، پاؤں کا غلط استعمال کر رہے ہیں، تو یہ ہمارا پاؤں اور ہاتھ مسلمان نہیں ہے، ہمارا دل و دماغ اور ہمارا جسم مسلمان نہیں ہے۔ اسی کو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، ایمان لانے کا جو دعویٰ کر رہے ہو اور مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہو اور اپنے
زبان سے کلمہ پڑھتے ہو تو صرف زبان سے کلمہ پڑھنا نہ ہو بلکہ تمہارے دل و دماغ میں بھی وہ کلمہ داخل ہونا چاہیے. اللہ پر اور رسول پر ایمان جو لائے ہو, دعویٰ کیے ہو, وہ اس پر عمل بھی تمہارا ہونا چاہیے. اسی کے اعتبار سے تمہاری زندگی بھی بسر ہونی چاہیے. اسی کے مطابق تمہیں اپنا پورے زندگی کا دار و مدار رکھنا چاہیے, اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے. یہ قرآن کریم کی آیت چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے ہم سے. آج ہمارے زندگی کا حال ہو چاہے ہمارے گھر کا حال ہو, گھروں میں وہ چیز نہیں ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ وہ ایثار, وہ ہمدردی, اور جو اسلام چاہتا ہے, جو ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اس اعتبار سے اپنے گھر کے اندر رہیں, بھائی بھائی محبت کے ساتھ رہیں, باپ بیٹے کے اندر رشتہ بہت ہی اچھا رہے, بیٹی اور ماں کے درمیان بہت ہی خوشگوار رشتہ رہے, اور اسی طرح بیوی اور شوہر کے درمیان بھی بہت خوشی کا ماحول رہے, اسی طرح بہن بہن کے اندر, اور اسی طرح نندوں کے اندر, دورانی جٹھانی کے اندر, ہمارے گھروں کے عورتوں کے اندر جو ایک اسلام چاہتا ہے کہ اس محبت کے ساتھ رہا جائے اور ایک دوسرے کو ترجیح دی جائے, ایثار اور ہمدردی کا جذبہ لے کر کے زندگی گزاری جائے, یہ اسلام جو چاہتا ہے اس کو ہم نے ہمارے گھروں سے بالکل قریب قریب ختم ہو گیا ہے, ہماری زندگی کے اندر سے ختم ہو گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ہم زوال کی طرف دھیرے دھیرے جا رہے ہیں, بالکل جو ہے ناکام ہوتے جا رہے ہیں, ہر طرح سے ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں. یاد کریں, کتابوں میں پڑھنے کو ملتا ہے, یہ صرف کتاب میں پڑھنے کو ملتا ہے. اب یہ چیزیں ہمارے درمیان اور ہمارے زمانے میں ختم ہوتی جا رہی ہیں. جب مسلمانوں کی ترقی تھی, مسلمانوں کا عروج تھا, اور تاریخ بغداد, شہر بغداد میں مسلمانوں کے شہرت کا, مقبولیت کا ڈنکا پوری دنیا کے اندر بجتا تھا, تو ایک عیسائی جو ہے یہ سفر کیا کہ دیکھیں مسلمان قوم کیسی ہے, مسلمان کیوں ترقی یافتہ ہیں, مسلمان کیوں ان کو اتنی مقبولیت ملی ہوئی ہے, دنیا کے اندر ان کے چرچے ہیں, ان کے کردار کے چرچے ہیں, ان کے افعال کے چرچے ہیں, ان کے کارناموں کے چرچے ہیں. وہ دیکھنے کے لیے, جائزہ لینے کے لیے کہ عیسائی گیا, وہاں سفر کیا بغداد کا, اور وہاں جا کر کے جب دیکھا, کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کو بھوک لگی تھی, وہ سب سے پہلے چاہا کہ ہم جا کر کسی ہوٹل پہ کھائیں, کھانے کے بعد پھر شہر کے اندر جائیں اور جائزہ لیں مسلمانوں کے رہن سہن کا, مسلمانوں کی زندگی کا, مسلمانوں کے رہنے کے انداز کا. تو ہوٹل میں گیا کھانا کھانے کے لیے, سامنے ایک داڑھی اور ٹوپی اور کرتا پیجامہ مسلمان ایک بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے دیکھا, انہوں نے سمجھا کہ ہو سکتا ہے یہ مہمان ہو, انداز سے انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ کوئی مہمان لگ رہا ہے, باہر کا آیا ہوا مسافر لگ رہا ہے. وہ اٹھے اور جا کر کے جو ہے پیسہ وہاں ان کا بھی کٹا دیے کھانے کا, اور کٹا کر کے بغیر بتائے چلے گئے. اور یہ جب کھانے سے فارغ ہوئے, گئے پیسہ دینے کے لیے کاؤنٹر پر, تو کاؤنٹر والا کہنے لگا کہ آپ کا پیسہ, صاحب ایک مسلمان بیٹھے ہوئے تھے سامنے, وہ آپ کا پیسہ دے کر کے چلے گئے ہیں. وہ متاثر ہوا کہ یہ بغیر بتائے, بتانا بھی گوارا اس شخص نے نہیں کیا کہ میں, یعنی احسان جتلانا بھی گوارا نہیں کیا کہ میں آپ کے پیسے کو کٹا دیا ہوں, آپ کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ بغیر بتائے, بغیر کچھ کہے, بغیر کچھ پوچھے, صرف ہمارے چہرے کو دیکھ کر کے کہ ایک باہر کا آیا ہوا مسافر لگ رہا ہے, مسافر سمجھ کر کے اس نے اپنے پیسے سے مجھے ہوٹل میں کھانا کھلایا, اور کھلا کر کے وہ چلا گیا بغیر کہے ہوئے. وہ شخص, وہ عیسائی بہت متاثر ہوا, آگے بڑھا, شہر کے اندر گھوما پھرا, ایک دکاندار پہ, مسلمان دکاندار کے پاس گیا سامان خریدنے کے لیے, پوچھا کہ آپ کی دکان پہ یہ سامان ہے, یہ سامان ہے آپ کے پاس, کتنے پیسے میں ہے؟ اس نے بتایا کہ ہاں یہ سامان ہمارے دکان پہ ہے, اتنے پیسے میں ہے. اس نے کہا کہ یہ ضرورت ہے, ہمیں دے دیجیے یہ سامان. دکاندار نے کہا کہ آپ یہ سامان ہمارے بغل میں ایک دکان ہے, اس دکان سے لے لیجیے, اسی پیسے میں یہ سامان آپ کو مل جائے گا. وہ شخص گیا, دوسرے بغل والے دکان پہ گیا اور سامان خریدا, اور سامان خرید کر کے اس کو تجسس ہوا, اس کو حیرانی ہوئی کہ فلاں کے پاس بھی, یعنی پہلے والے دکاندار کے پاس بھی سامان تھا, لیکن وہ کیوں نہیں دیا اپنا سامان, اور مجھے دوسری دکان پہ کیوں بھیج دیا, یہ جاننا ضروری ہے. وہ جاننے کے لیے وہ پہلے دکان کے پاس گیا, پوچھا کہ آپ کیوں نہیں سامان دیے, دوسرے دکان کے پاس کیوں بھیج دیے. تو اس شخص نے کہا کہ آج ہمارے پاس اتنے کسٹمر آ گئے ہیں اور اتنا پیسہ ہمارے پاس آ گیا ہے کہ اچھے سے آج ہمارے گھر والوں کا خرچہ جو ہے چل جائے گا. ہمارے پاس اتنے کسٹمر آ گئے ہیں کہ ہمارے پاس جتنی ضرورت ہے وہ پیسے, وہ رقم آ گئے ہیں. ہمارے بغل والے دکاندار کے پاس اتنے ابھی کسٹمر نہیں آئے ہیں. یہ ایثار و ہمدردی تھی, وہ بہت متاثر ہوا مسلمانوں کے اس انداز کو دیکھ کر کے. آج ہمارا بھی انداز کس طرح, ہم جائزہ لے سکتے ہیں. آج تو ہم سوچ
कोशिश करते हैं कि अपने मुसलमान भाई को सबसे ज़्यादा धोखा दे, अपना मुसलमान कोई देख लें तो उसको ज़्यादा हम चकमा देने की कोशिश करते हैं और अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं कि हम बहुत चालाक हैं, बहुत होशियार हैं। झूठ दे करके, फरेब दे करके, मक्कारी करके, अय्यारी करके उसको हम धोखा देने की कोशिश करते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि हमारा ईमान सलामत है, कि ईमान ख़त्म हो चुका है। हम जो आमनतु बिल्लाही कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह अपनी ज़बान से पढ़ते हैं, अल्लाह और रसूल पर ईमान लाने का दावा करते हैं, लेकिन जायज़ा ले लें, हम मुसलमान नहीं रहते हैं जब ये काम करते हैं। हमारे अंदर से ईमान का एक रत्ती बराबर को रायका, एक ज़र्रा नहीं रहता है ईमान का। अगर अल्लाह पर हमारा ईमान हो जाए, रसूलुल्लाह पर हमारा ईमान हो जाए, अल्लाह और रसूल की अल्लाह की रज़ाक़ियत पर हमें भरोसा हो जाए कि अल्लाह रिज़्क़ देने वाले हैं, अल्लाह चलाने वाले हैं, अल्लाह सब कुछ करने वाले हैं, अल्लाह पर इस तरह का ईमान अगर हमारा बन जाए तो हमसे ये काम सब के सब छूट जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम